اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ کتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ ویلکم بیک، جلال خان بول رہا ہوں، فاؤنڈر اینڈ سی او ایجوکیٹ می ڈاٹ پی کے۔ اسٹیفن ہاکنگ کو آپ جانتے ہوں گے، دنیا کا دوسرا بڑا سائنسدان جو آئنسٹائن کے بعد سب سے زیادہ مشہور ہے، اور انہوں نے بلیک ہول اور ہاکنگ ریڈیشن جیسے بڑے بڑے انوینشنز کیے ہیں۔ پاورفل بکس ہیں ان کے، جس طرح کہ بریف ہسٹری آف ٹائم، اور بہت سے اور بکس ہیں جو بچوں کے لیے بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ لیکن ان کی ایک کہانی ہے۔ 21 سال کی عمر میں ان کو موٹر نیورون کی بیماری لگ جاتی ہے، جس کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کی تمام تر باڈی پیرالائز ہو جاتی ہے، صرف ان کی آنکھ اور ان کی یہ انگوٹھی کام کرتی ہیں، جس کے ذریعے سے یہ اپنے میسج کو ہیومینٹی تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہر وقت سوچتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے ایجادات کو، اپنے انوینشنز کو لوگوں تک پہنچائیں، پھر ان کے لیے ایک سسٹم ڈیولپ کیا جائے جس کے ذریعے سے یہ ٹائپ کریں اور کمپلیٹ اپنا جو بھی سیٹ اپ ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ان کی بدن کے سارے آرگن پیرالائز ہو چکے تھے، لیکن ان سب کے باوجود یہ دنیا کا دوسرا بڑا سائنسدان، جب اس سے پوچھا گیا کہ کس طرح سے آپ نے یہ سب اچیو کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں اسی حالت میں، مطلب یہ کہ کوئی بھی میرا آرگن کام نہیں کر رہا، اسی حالت میں اگر میں دنیا کا دوسرا سائنسدان بن سکتا ہوں، کامیاب آدمی بن سکتا ہوں، تو وہ شخص جس کے پاس تمام آرگنز ہیں، جو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، جو لکھ سکتا ہے، جو گھوم سکتا ہے، وہ کیوں بڑا آدمی نہیں بن سکتا؟ اور اس کا جواب تھا کہ یو کین ڈو اٹ، آپ کچھ بھی کر سکتے۔ اور جب کبھی بھی آپ نا امیدی کا شکار بنے، جب کبھی بھی آپ برے حالات میں پھنس جائے، تو ضرور اسٹیفن ہاکنگ کی یہ کہانی اپنے سامنے رکھیے گا۔ تھامس ایڈیسن ایک مشہور سائنسدان ہے جس کو ایک میجیشین بھی تصور کیا جاتا تھا۔ انہوں نے اتنے انوینشنز کیے ہیں کہ ان کو میجیشین تصور کیا جاتا تھا۔ جب یہ چھوٹا تھا، بچہ تھا، اسکول میں وہ پڑھتا تھا، تو ٹیچرز نے ان کی ماں کو ایک خط، جب اسٹیفن گھر آیا تو انہوں نے اپنی ماں کو بولا کہ کیا لکھا ہے؟ ماں نے ان کو کہا کہ ٹیچرز نے کہا کہ یہ ایک عظیم آدمی ہے، یہ فیوچر میں ایک بڑا آدمی بنے گا۔ جب یہ اپنے انوینشنز کرتا جا رہا تھا، اسکول میں انہوں نے پڑھائی، اسکول سے ان کو نکالا گیا، تو بعد میں جب یہ انوینشنز کرتا گیا، بڑا آدمی بن گیا، تو اس کی ماں فوت ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے تو یہ پرانے خطوط کو دیکھ رہا تھا، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ وہی ایک پرانی سی چٹھی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا تو اس ٹیچر کی وہ خط تھی جو بچپن میں اس کی ماں کو دی گئی تھی، اور اس میں لکھا تھا کہ آپ کا یہ بیٹا نالائق اور نکٹو ہے، اور اس کو ہم اسکول سے نکال رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے کہ ان کو پڑھا سکیں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ ایک سائنسدان تو ایک جملے سے عظیم سائنسدان بن گیا۔ ان کی ماں نے صرف اس کو اتنا بولا تھا کہ آپ ایک عظیم آدمی بننے والے ہوں، ان کو جھوٹ بولا تھا، لیکن وہ ایک عظیم آدمی بن گیا۔ کہ ان کے ایجادات کو ہم اگر اس کی زندگی پہ ڈیوائڈ کریں تو ہر 2 دن بعد اس کی ایک ایجاد بنتی ہے۔ 1000 بار یہ فیل ہوا تھا، اور 1001ویں بار انہوں نے بلب کو ایجاد کیا، جو آپ دیکھ رہے ہیں، اب ہم سب یوز کر۔ علی بابا ایک ای کامرس پلیٹ فارم ہے، جس طرح سے امیزون ہے، دنیا کے لیڈنگ پلیٹ فارم میں سے آتا ہے، جس کی ورتھ ابھی $1 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے فاؤنڈر جیک ما کی کہانی بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وہ جب انیشل دنوں میں اسکول سے فارغ ہوئے، تو اسکول میں وہ پرائمری اسکول میں وہ 3 بار فیل ہو چکے ہیں، پھر اس کے بعد ہائر اسکول میں وہ 2-3 بار فیل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ان کو جاب نہیں ملی، گریجویشن کے لیے ان کے لیے جب یونیورسٹی کے لیے اپلائی کیا تو وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ اس کے بعد وہ پولیس میں بھی انہوں نے اپلائی کیا، تو 25 بندوں نے اپلائی کی تھی، 24 بندے سلیکٹ ہوئے، اور یہ ایک آدمی تھا جو فیل ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے KFC میں بھی جاب کے لیے اپلائی کی، وہاں بھی یہ ریجیکٹ ہوا۔ انہوں نے ایک ٹورسٹ گائیڈ کے طور پہ کام کیا۔ ان کی ڈریم تھی کہ گریجویشن ہی ہارورڈ یونیورسٹی سے کریں، لیکن وہاں 100 ٹائم اپلائی کرنے کے بعد بھی یہ ریجیکٹ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے انگلش پڑھانی شروع کر دی۔ یہ اسکول میں انگلش پڑھاتے تھے کیونکہ ان کی انگلش تھوڑی امپروو ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ ٹرانسلیٹر کے طور پہ کام کرنے لگے، اور اسی وجہ سے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس گئے۔ وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے انٹرنیٹ کی ایک ریولوشن آئی ہے، امریکہ کے لوگ انٹرنیٹ سے بہت فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو اس انٹرنیٹ کو کیوں نہ چائنا لایا جائے، تو اس نے وہاں سے سوچ کر کے ایک ایسی انڈسٹری بنائی جو دنیا کی $1 بلین لسٹ میں امریکہ کے علاوہ ایک واحد انڈسٹری تھی جو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جدھر بھی ریجیکٹ ہو جائے، آپ کو جدھر سے بھی نکالا جائے، اتنی بار ریجیکشن کے بعد بھی آپ ایک عظیم آدمی بن سکتے ہیں، کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اور یہ میسج ہمیں دیتا ہے کہ یو کین ڈو اٹ۔ اسٹیو جاب کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اس کو اپنی ہی کمپنی سے نکالا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کامیابی حاصل کی۔ ابھی وہ ایپل کے CEO ہیں، اور انہوں نے اپنے فیمس اسپیچ میں 3 پوائنٹس ہمیں دیے ہیں کہ اسٹے فولش، اسٹے ہنگری، مطلب ہمیشہ ترقی کی
دوڑ میں رہیے، ہمیشہ اپنے آپ پہ سوچیں، ہمیشہ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے فیوچر کنیکٹ دا پاسٹ ڈاٹس، اپنے پرانی زندگی کے ڈاٹس کو کنیکٹ کیجیے۔ آپ جدھر بھی آپ کو فیلئر ہوئی ہیں یا سکسیس ہوئی ہیں ان سب کو کنیکٹ کریں تو آپ کو فیوچر واضح نظر میں آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ڈیتھ کو یاد کیجیے گا۔ یہ جب صبح اٹھتے تھے تو شیشے کے سامنے دیکھتے تھے اپنے آپ کو اور یہی کہتے تھے کہ اگر آج میری آخری دن ہے تو میں اس میں کس طرح کام کروں گا۔ آپ بھی جب صبح اٹھتے ہیں تو یہ ضرور کریں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ اگر آج میرا آخری دن ہو تو میں اس کو کس طرح سے گزاروں گا، اور اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے ایپل کمپنی کو دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پاپولر کمپنی بنائی۔ مسٹر بین کو تو آپ ضرور جانتے ہوں گے، انہوں نے ایک خاموش انداز میں ساری دنیا کو ہنسایا۔ اس کو وائس کی بیماری تھی اور ڈاکٹر نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ بول نہیں پائیں گے صحیح طریقے سے، لیکن اس نے اسی کمزوری کو اپنا پاور بنایا اور پوری دنیا میں چھا گیا۔ ابراہم لنکن امریکہ کا ایک مشہور پریزیڈنٹ رہ چکا ہے جو امریکہ کے ساؤتھ اور نارتھ کو انہوں نے اکٹھے کیے۔ یہ 18 بار فیل ہو چکا تھا اور مختلف نروس بریک ڈاؤن بھی ان پہ آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ کامیاب ہوا اور امریکہ کا سب سے پاورفل پریزیڈنٹ بن گیا۔ اس کے ساتھ اور بھی کہانیاں ہیں جو فیلئر سے بھرے ہوئے ہیں۔ انیشل زندگی میں ریجیکشنز آئے ہیں، ان کو ریجیکشنز آئے ہیں، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی، وہ کنٹینیوس چلتے گئے، اپنی منزل تک پہنچتے گئے۔ وہ نا امید نہ ہوئے، وہ حالات کے دباؤ میں نہیں آئے، وہ خود کو اپنے لیے راستہ بناتے تھے۔ وہ سوچتے تھے، حالات کو دیکھ کے اپنے لیے ایک راستہ بناتے تھے، یہ نہیں کہ حالات کے سہارے جاتے تھے۔ آپ ٹونی روبن کا ایک مشہور کتاب ہے اویکن دی جینٹ ودن، وہ ضرور آپ دیکھیے گا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حالات کے دباؤ کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب وہ اٹھتے ہیں، جب وہ آنکھ کھولتے ہیں تو پھر بہت لیٹ ہو چکی ہوتی ہیں اور ان کی زندگی کمپلیٹلی برباد ہو چکی ہوتی ہیں۔ اپنے آپ پہ ضرور سوچیں، اپنے آپ کو ٹائم دے، تھوڑا اکیلے میں بیٹھ کے اپنے گول سیٹ کریں، اپنی لائف پہ سوچیں کہ کس ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں۔ کیا آپ وہی زندگی گزار رہے ہیں جو آپ ڈریم کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں؟ آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں، کون سے ڈریم آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ آج وہی ڈریمز لکھیں، اس کے لیے اپنے لیے لسٹ بنائیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں اور کیا آپ نہیں چاہتے۔ 2 لسٹ بنائیں، what I want and what I don't want، اور اس کو سمپلیفائی کریں۔ جو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے کام کریں، جو آپ نہیں چاہتے ہیں ان کو چھوڑیں۔ زندگی کو آسان بنائیں۔ جب آپ اسی ڈائریکشن میں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سارے لوگ جو کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا، اپنے لیے کلیئر کیا کہ میں کیا چاہتا ہوں کیا نہیں چاہتا۔ کلیئرٹی پریسیڈ سکسیس، جس طرح میں نے بولا تھا۔ تو آپ کو اگر زندگی میں آگے جانا ہے تو کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو ذہن میں کلیئر ہوتے ہیں، جن کو ڈاؤٹس نہیں ہوتے، جو رانگ بلیفز کے ساتھ نہیں چلتے۔ اپنے بلیفز کو کلیئر کریں، اپنے لیے ماحول اس طرح بنائیں جو پروڈکٹ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔